معزز سامعین گرامی قدر، سیرت عائشہ کے حوالے سے چند گزارشات کو گزشتہ چند خطبات سے رکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سیرت عائشہ انفرادی طور پہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر کئی جمعے اور کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں۔ سیرت النبی میں سیرت عائشہ کا جو تذکرہ آیا، اس حوالے سے چند گزارشات کو مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ واقعات جو امی عائشہ کے ساتھ خاص ہیں، گزشتہ خطبے میں بھی اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کا ذکر کیا، لیکن یہ بھی صرف سرسری اور ایک قسم کی آپ کو طائرانہ نگاہ ان کی سیرت کے اوپر ڈلوائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی خود مطالعہ کرنا چاہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ازواج مطہرات کی سیرت کے حوالے سے مفصل گفتگو بھی رکھیں گے۔ یہ خواہ مخواہ معاشرے میں باتیں مشہور ہیں کہ امی عائشہ کا اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، کوئی جھگڑا تھا، کوئی ایسی ویسی بات تھی۔ حضرت فاطمہ نے، آپ نے وہ مشہور حدیث تسبیح فاطمہ کی سنی ہوئی ہے، اس دن بھی اگر انتخاب کیا تھا تو امی عائشہ کا کیا تھا، اور آ کے اپنی ساری گزارشات کو امی عائشہ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ اس طرح علی کے ہاتھ کے اوپر تو چھالے پڑ چکے ہیں، چکی پیس پیس کے میرے سینے میں بھی درد ہوتی ہے، اور حضرت علی بھی بیمار ہو چکے ہیں پانی لا لا کے۔ تو امی عائشہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات رکھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، گئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا، ایک غلام سے بہتر اگر تو چاہتی ہے تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، یہ تیری تھکاوٹ بھی دور کر دے گی۔ یہ تسبیح فاطمہ تھکاوٹ کو دور بھی کر دے گی، اور یہ تیرے لیے غلام رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، اور میری بیٹی میں چاہتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ اور پھر تربیت کے طور پہ جب حضرت فاطمہ روٹی لے کے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے طور پر، اور یہ محبت کا بھی باب ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑ یہ عائشہ کے لیے ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑ یہ میری فلاں بیوی کے لیے ہے، یعنی ایک تربیت کا انداز۔ اور امی عائشہ نے بھی حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کا یا مداحنت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ امی خدیجہ کی فضائل کی 90% سے زائد احادیث امی عائشہ سے مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی سیرت کی بھی اکثر حدیثیں امی عائشہ سے مروی ہیں، اور امی عائشہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے فاطمہ جیسی باوقار عورت کبھی نہیں دیکھی۔ آپ چلنے میں، انداز میں، اطوار میں بالکل اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ وہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح وقار اور تمکنت سے چلتی ہوئی آتی، اور رسول اللہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، اور رسول اللہ کے دائیں آ کے بیٹھ جاتی، اور رسول اللہ کبھی ان کے گھر جاتے تو آپ بھی وقار اور تمکنت کے ساتھ جاتے، ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے۔ گویا اطوار، عادات، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، امی عائشہ نے ہی امت کو یہ بات بھی بتلائی ہے کہ 4 خواتین جو جنت کی سردار ہیں ان میں سے ایک فاطمہ ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ معاشرے میں باتیں مشہور ہیں۔ ہاں، گزشتہ چند خطبات میں جب امی عائشہ کی فقہ کے حوالے سے چند واقعات کو آپ کے سامنے رکھا تو بعض ساتھیوں نے یہ بات کہی تو گویا امی عائشہ کی فقاہت باقی صحابہ سے زیادہ تھی۔ میرے بھائیوں، ایک بات، ایک منہج، ایک موقف سمجھ لیجئے، فقاہت کا ہے، فقاہت ہوتی ہے، امی عائشہ کے اندر بھی فقاہت ہے، عبداللہ ابن عمر کے اندر بھی، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، فقاہت ہے۔ لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا، مطلوب تھا، وہ یہ نہیں تھی کہ امی عائشہ فلاں صحابی سے بڑی فقیہ ہیں، یا فلاں صحابی سے بڑی امام ہیں، یا فلاں صحابی سے بڑی مجتہد ہیں۔ آپ کے سامنے بات رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پہ حدیث رسول آ جائے وہاں پہ کسی کی فقاہت نہیں چلتی۔ جس کا موقف حدیث رسول کے مطابق ہوگا، جس کا موقف حدیث رسول کے مطابق ہوگا وہی موقف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امی عائشہ سے زندگی میں اجتہادات میں کبھی خطا نہیں ہوئی۔ ان معاملات میں جن صحابہ کا موقف حدیث کے قریب ہے آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ گویا یہ ہمارا مسلک بھی ہے، ہمارا منہج بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ کائنات کے اندر کسی کا فتویٰ حرف آخر نہیں ہے۔ حرف آخر کائنات میں اگر کسی کا فتویٰ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا ان کا فتویٰ شریعت کے مطابق ہے، اور واحد محمد الرسول اللہ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فتویٰ شریعت ہے۔
باقی سب کا فتویٰ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے۔